پاکستان نے عالمی سطح پر ایک اہم سائنسی اعزاز حاصل کر لیا. وہ اعزاز کیا ہے بھائی؟ پاکستانی جو 58 سائنسدان ہیں, سائنٹسٹ جو ہیں, وہ دنیا کے ٹاپ 2% میں آتے ہیں. ریکگنائزڈ, یہ بڑی ریکگنیشن ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو دنیا کے ٹاپ 2% جو سائنسدان ہیں, یونیورسٹی کی ہے نا یہ رپورٹ. جی بالکل, یہ رپورٹ ان کی ہے, اور انہی میں سے ایک ہمارے ساتھ ہیں, اور پاکستان کے تو ٹاپ میں ہیں وہ. ٹاپ اس میں سے جی. تو وداؤٹ ویسٹنگ فردر ٹائم ہم انٹروڈیوس کراتے ہیں ڈاکٹر عبد الباسط صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, ڈائبٹیز پر بڑی ریسرچ ہے, اور اتنی ایکنالجمنٹ ان کو ملی ہے کہ ان کی ریسرچ کے مطابق میں تو کہتا ہوں کہ اب علاج وغیرہ اور اس میں بہتری آنی چاہیے, السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ پروفیسر صاحب کا ہوں, ڈاکٹر صاحب کا ہوں. تو پروفیسر صاحب بتائیں, یہ جو آپ کی ریسرچ ہے آن ڈائبٹیز, اس سے ملک کو, لوگوں کو کیا فائدہ ہوا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اصل میں ہمارا کہنا یہ تھا شروع سے ہی, 96 سے میں انگلینڈ سے ٹرین ہو کر آیا تھا, جب سے کہا تھا کہ ڈائبٹیز بہت پھیل رہی ہے. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس 7 ملین 70 لاکھ لوگ تھے ڈائبٹیز. صحیح. ہمارا کہنا یہ تھا کہ اسی وقت سے وہ ریسرچز کی جائیں جس سے ہم روک تھام کر سکیں ڈائبٹیز کے لیے. انفارچونیٹلی پوری طرح مٹیریلائز نہیں ہوا وہ, لیکن ریسرچز ہم نے اسی حساب سے کی. اور جو یہ 2% ٹاپ سائنٹسٹ کے ذکر میں آ رہا ہے نام, تو اس میں بیسیکلی میرا سوال یہ ہوتا ہے لوگوں سے کہ یہ دیکھیں کہ ہماری ریسرچز سے ملک کو, قوم کو, دنیا کو, عوام کو, مریضوں کو کیا فائدہ ہو. ہماری ریسرچز سے مراد پاکستان کے لیے پہلے تو پرائرٹی ہے, البتہ یہ کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن ہے, دین مینا ریجن ہے, دین گلوبل, تو یہ امپلیکیشنز دیکھنی ہیں. تو میں اللہ کا شکر بھی کرتا ہوں, اور سارے دوست اور یونیورسٹیز اور لوگ کولیبریٹرز جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے کام کیا, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ بھئی ڈائبٹیز میں کچھ اچھی خاصی ہماری ریسرچ سے کیا ریسرچ ہے یہ تو دیکھیں, پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ڈائبٹیز پھیلنے کے عوامل کیا ہیں. ٹھیک. تو سب سے زیادہ تو لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ بڑی عمر میں ڈائبٹیز ہوتی ہے. ہمارا کہنا تھا کہ یہ دیکھیں پاکستان میں کس عمر میں ڈائبٹیز ہوتی ہے, کیونکہ ویسے دنیا کے اندر کتابوں میں جو لکھا ہے وہ 40 سال کا لکھا تھا. ٹھیک ہے. تو ہماری ریسرچ سے پہلی چیز یہ ثابت ہوئی کہ ہمارے تو 20 25 سال کے لوگوں کو ڈائبٹیز ہو رہی ہے. تو ہم نے کہا پھر اور نیچے جا کے دیکھتے ہیں کہ کس ایج میں ڈائبٹیز شروع ہوتی ہے. تو ہم نے بلوچستان کے اندر جا کے 16 گوٹ اسکرین کیے, 16 گوٹس, اور ہم نے دیکھا کہ 15 سے 25 سال میں ٹریگرنگ ہو جاتی ہے ڈائبٹیز کی. جب بچے ابھی گرو کر رہے ہیں, ایڈولسنٹ ہیں, کھیلنے کودنے کی, پڑھنے لکھنے کی عمر ہے, اس وقت میں ان کی ڈائبٹیز پھیلنے کے بڑھ جاتے ہیں. مثلاً اوبیسٹی یعنی موٹاپا, مثلاً فیملی میں ڈائبٹیز, مثلاً اسموکنگ اور تمباکو وغیرہ, یہ سب رسک فیکٹرز ہیں فار ڈائبٹیز. تو ہم نے کہا اس سے نیچے جا کے دیکھتے ہیں. تو ہم نے کراچی میں اسکولوں میں جا کر 8 سے 10 سال کے بچوں کو دیکھا, اور یہ میری زندگی کی اب تک کی سب سے مشکل اسٹڈی تھی, کہ اس میں آپ اسکول کے بچوں کو جا کے فاسٹنگ بلا رہے ہیں, ان کے بلڈ سیمپلز کرنے, اس کے لیے آپ کو ٹیچر سے کنسنٹ لینی ہوتی ہے, پرنسپل سے, پیرنٹس سے کنسنٹ لینی ہوتی ہے. یہ سب سے مشکل اسٹڈی تھی, مگر اس سے جو پروف ہوا وہ بڑا انفارچونیٹ تھا. اور ہم نے اس وقت یہ لکھا منسٹری کو کہ 1 کروڑ کے قریب بچے, 1 کروڑ کے قریب بچے اس عمر میں انہیلدی لائف اسٹائل سے, جنک فوڈ اور سافٹ ڈرنکس کی وجہ سے, اور فروٹس, ویجیٹیبلز, ایکسرسائزز نہ کرنے کی وجہ سے ڈائبٹیز کے پرون ہو رہے ہیں. ان کو ڈائبٹیز ہو جائے, ان کو نہیں پتا, جاننے والوں کو نہیں پتا, انٹلیکچوئلس کو نہیں پتا, آگے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. پھر ہم نے کہا ہم اس سے بھی نیچے جاتے ہیں. تو ہم 2 سال کے بچے اور اس سے چھوٹے بچے, 2 سال اور اس سے چھوٹے بچے, ان کے اندر جو مائیں اپنے بچوں کو بریسٹ فیڈ کراتی ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک حد تک ڈائبٹیز سے بچا لیتی ہیں. لیکن جو مائیں بریسٹ فیڈ نہیں کر رہی, ٹاپ فیڈ پہ ڈال رہی ہیں, ان ماؤں نے خود ہی اپنے بچوں کو ڈائبٹیز کے لیے پروگرام کر دیا. تو اتنا مسئلہ ہے اس وقت سندھ کے اندر. میرا گروپ نہیں, بھٹا صاحب کے گروپ نے ریسرچ کری تھی, تقریباً 25 to 30% مائیں رورل ایریاز میں اب بریسٹ فیڈ نہیں کرتی, ٹاپ فیڈ کرتی. سو انفارچونیٹ. اور اس کی وجہ کیا؟ بس وہ تو یہ تو بریسٹ فیڈنگ نہ کرنا تو مٹرنل چائلڈ ہیلتھ والے بتائیں گے کہ بھئی کیوں نہیں پلا رہی دودھ. ہم نے پھر کہا اس سے بھی نیچے جاتے. اینڈ دس اسٹڈی واز ڈن ود یورپین کمیشن, 8 countries and 17 centers. اگر ماں ہیلدی ہے, ماں
تو بیبی ہیلدی ہوگی. انٹرا یوٹرائن پریگننسی کی بات ہو رہی. حمل کے دوران اگر ماں صحت مند ہے, بچہ صحت مند ہے, تو اس کی ڈائبٹیز کی پروگرامنگ رک جائے گی. اور اگر ماں ہیلدی نہیں ہے تو گویا ماں کے پیٹ میں بچہ ہیلدی نہیں ہے, تو اس کو ڈائبٹیز کی پروگرامنگ ہو جائے گی. ہیلدی کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہ جی کھانے پینا اس کا ٹھیک نہیں ہے یا وہ خود اس کو مسئلے ہیں پہلے ہیلتھ؟ تو ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ تو پہلی ہیلتھ کی ڈیفینیشن بچے کے لیے ہوگی برتھ ویٹ. تو ہمارے ایشینز میں پاکستانیوں کے لیے کٹ آف طے ہوا 2.2 کلو سے 3.5 کلو کا بچہ ہے تو یہ تو ہیلدی ہے. یہی نارمل، یہ نارمل برتھ یہی ویٹ ہے. اس سے زیادہ ہو رہا ہے یا اس سے کم ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ڈائبٹیز کے لیے پروگرام ہو گیا. کم بھی اور زیادہ والا بھی. اب اس میں امی کی ہیلتھ کسے کہیں گے؟ تو امی کی ہیلتھ یہ ہو کہ وہ اسٹریس فری ہو, اس کو اللہ کرے ڈائبٹیز بلڈ پریشر نہ ہو, وہ زیادہ میڈیکیشنز پہ نہ ہو. جیسے آج کل ہم سنتے ہیں ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں لوگ, تو اس کی لائف میں وہ اسٹریس, ڈومیسٹک وائلنس نہ ہو, ملٹیپل پریگننسیز ایک پر ایک کی اسٹریس نہ ہو, اوور ویٹ نہ ہو, اس کی ہیلدی ڈائٹ ہو, اس کا ہیلدی لائف اسٹائل ہو. میں نے اب یہ کہنا شروع کیا اور منسٹری تک یہ بات پہنچائی ہے ان ریسرچز کے تھرو کہ اگر ڈائبٹیز پریونشن کی بات کرنی ہے, دا بیسٹ ٹائم از مٹرنل چائلڈ ہیلتھ پہ کنسنٹریٹ کر لیں. ہیلدی ماں ہیلدی بیبی ہو گئی تو آپ کی آج سے 25 سال چین بن جائے گی. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ایک تو آپ نے یہ بات کر دی کہ آپ کی ڈائٹ صحیح نہیں, لیکن میل نیوٹریشن کی وجہ سے بھی کیا ہوتی ہے ڈائبٹیز؟ کیونکہ دیکھیں ہمارا رورل ایریاز میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ماں کو وہ مل ہی نہیں رہا نیوٹریشن, تو یہ بھی وجہ ہے اس کی یا نہیں؟ تو میل نیوٹریشن پر آ جائیں. ہم نے اب یہ کہنا شروع کر دیا اوور نیوٹریشن اینڈ انڈر نیوٹریشن. ہاں, دو چیزیں ہیں. بوتھ آر میل نیوٹریشن. پہلی بات تو اس کو صحیح کر لیں. کوئی جنک فوڈ بھی آ گیا اس میں. میل نیوٹریشن زیادہ کھانا بھی اور غلط کھانا یہ بھی میل نیوٹریشن کی قسم ہے. اور نہ کھانا یا کم کھانا ملنا یا پور کوالٹی کھانا ملنا یہ بھی میل نیوٹریشن. اب جو آپ کا سوال ہے اس کو اسپیسیفکلی لے لیں کہ کیا جن لوگوں میں دیہاتوں میں کھانے نہیں مل پا رہے کیا ان کو بھی شوگر ہو رہی ہے اور ان کے کیا عوامل ہیں؟ تو ان کے عوامل یہ ہیں, یہ بھی ہماری سائنس سے ثابت ہوا. 94 میں جو ہم لوگوں نے سروے کروایا تھا ڈائبٹیز کا, اس میں جیسے میں نے کہا رورل اور اربن ایریا میں بہت بڑا فرق آیا تھا کہ اربن آلموسٹ ڈبل تھا رورل کے مقابلے میں ڈائبٹیز پریویلنس. اردو میں بتائیں گے دیہات اور شہر. اب بالکل اپوزٹ ہو گیا. اپوزٹ سے مراد انفارچونیٹ شہر اور دیہات کے نمبرز برابر ہو گئے. کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے دیہاتوں میں موٹر سائیکلیں پہنچ گئیں, گاڑیاں چلنا بند کر دیا لوگوں نے. تو چلنا بند کر دیا. میکنائزیشن ہو گئی ایگریکلچر کی, تو ہل وغیرہ چلانے بند کر دیے. لسی کی جگہ چھاچھ کی جگہ سافٹ ڈرنکس نے لے لی. رات کو پہلے وہ لوگ لائٹ نہیں ہوتی تھی, بہت مشکل سے لائٹ ہوتی تھی, مغرب عشاء سو جاتے تھے. اب نیٹ کیفے ہیں, سارے جوان نیٹ کیفیز میں جاگتے ہیں. سارا لائف اسٹائل کا ایشو ہے. اچھا, لیکن اسٹل وہاں میل نرشمنٹ ریلیٹڈ ڈائبٹیز ہے. یہ بالکل اب ایک نیا ٹاپک ہے. یہ اگر آپ کہتے ہیں میں چھیڑ دیتا ہوں. نہیں, بس اس کو چھیڑتے ہوئے چلے جائیں تھوڑا سا. تو اس پر ایک زمانے میں ایک ڈائبٹیز کا نام تھا MRDM, میل نرشمنٹ ریلیٹڈ ڈائبٹیز. یہ انٹرنیشنل باڈیز نے لیٹ 80s میں ارلی 90s میں یہ ٹرم ختم کر دی تھی کہ اب یہ زیادہ ایگزسٹ نہیں کرتی دنیا میں. اب دوبارہ سے اس کا رینائسنس ہو رہا ہے کہ نہیں, ابھی بھی ہمارے ایریاز میں یعنی پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال ایٹسیکرا اینڈ دین سم افریقن کنٹریز یہ ڈائبٹیز ایگزسٹ کرتی ہے. یہ بالکل لیٹسٹ نیوز ہے کہ اس کو اب ہم ٹائپ 5 ڈائبٹیز کہتے ہیں, اور اب اس پہ ایک ریسرچ گروپ بنایا گیا ٹو پروو دیٹ اٹ اسٹل ایگزسٹ اینڈ دین اٹ ول بی کوائنڈ اگین ایز اے ڈائبٹیز موڈیلٹی. صاحب یہ ڈائبٹیز کا ہونا اتنے لارج نمبر میں یہ کتنا ایک کہتے ہیں نا کہ ڈینجرس ہے فار اے سوسائٹی, فار اے کنٹری؟ اس کے آگے لانگ ٹرم کیا امپلیکیشنز ہیں؟ 20 سال کی عمر میں 25 سال میں ایک بچے کو ڈائبٹیز, میں تو بچہ ہی کہوں گا. دیٹ از دا ایج کہا جاتا ہے اس کو مینیج کر سکتے ہیں میڈیسنز, اس سے انسولین. آگے جا کے کتنا یہ پرابلمٹک بنتا ہے؟ جتنی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے کم واٹ میں واٹ ایور یو ٹرائی ٹو کہ بھائی اس کو بہت آئیڈیل کنٹرول کر لیں, کمپلیکیشنز تو ایکسپیکٹ کرے. کمپلیکیشن کی پرسنٹیج گر جائے گی. اچھا کنٹرول ہوگا آپ یہ کہیں گے 20-25 سال تک اللہ کرے گا کمپلیکیشن نہیں ہوں گی. پور کنٹرول ہوگا جلدی. لمز آپ کے خراب ہو جائیں گے. بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں, ہارٹ اٹیک ہے, فالج ہے, آنکھوں کا ضائع ہونا ہے,
ٹانگ کا ضائع ہونا ہے, مسلس کا کمزور ہونا ہے, ڈپریشن میں چلے جانا ہے. اور اب تو اتنا چونکہ عام ہو گئی ہے, 3 کروڑ سے اوپر لوگوں کو ڈائبٹیز ہے. اگر آپ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات ہے, معاشی آپ کے یہ سروے میں کہیں اس بات پر بھی آپ نے ریسرچ کی کہ معاشی مسائل کتنا اس کا باعث ہے؟ بالکل, دیکھیں میں ڈائبیٹک فوڈ کا, چونکہ ہم لوگ پائنیئرز ہیں ڈائبیٹک فوڈ مینجمنٹ کے, جو پاؤں کے زخم ہوتے ہیں, اس میں ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی ہیلتھ اکنامکس کو ملا کر. تو جناب اگر ایک ایوریج آدمی کو پاؤں کا زخم ہو جائے, جو ایک ایوریج فیملی میں رہتا ہو, اور وہ پاؤں کا زخم بھروانے کا علاج کرے, اور 3 ہفتے 4 ہفتے 6 ہفتے جو اوسط لگتے ہیں اس علاج میں, تو اس کی فیملی کے پورا ہیلتھ بجٹ 1 سال کا صرف اس پاؤں کے زخم کو بھرنے میں کنزیوم ہو جاتا ہے. بالکل. تو انتہائی ضروری ہے ہمیں کہ ہم ڈائبٹیز کے بچاؤ کی بات کریں, اور ڈائبٹیز کسی کو ہو جائے تو اس کو علاج پہلے دن اور آئیڈیل علاج مہیا کرائیں, اور اس کو سالوں سال کمپلیکیشن سے بچائیں. اور پریونشن آف ڈائبٹیز میں جیسے میں نے پہلے کہا 30 اور 20 سال کے لوگوں کو ٹارگٹ نہ کریں, یہ بھی کریں, پر اصل اسکول کے بچوں کو ٹارگٹ کریں, اسکولز کے اندر سے کلچر بدلیں, چائلڈہڈ اوبیسٹی کو ختم کریں, ہیلدی مائیں بنائیں تاکہ ہیلدی اس میں پروفیسر صاحب اس میں یہ میٹھا کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ جو زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو جی شوگر ہو جاتی ہے, یا یہ مت ہے؟ اصل میں بچے تو کھاتے ہیں میٹھا. کھانے کا مسئلہ نہیں ہے, کھانا اور کھانے کو پھر کنزیوم کرنا, جتنی کیلوریز لی ہیں وہ خرچ بھی ہو گئی کہ نہیں ہوئی, بس یہ دیکھنا ہے. جیسے میں نے ابھی دیہات کی مثال دی, دیہات کے اندر کیلوریک انٹیک بڑھ گئی, کھانا بڑھ گیا, سافٹ ڈرنکس وغیرہ. ٹیسٹ بھی کرانا چاہیے. مجھے تو آپ کے اس سے یہ ایک دم ریئلائز ہوا, بچوں کا تو ہم ٹیسٹ ہی نہیں کراتے. ٹیسٹ کرائیں, کیسی رپورٹ آئیں, بیکاز پروفیسر صاحب انڈوکرینالوجسٹ بھی ہیں, تو کیسی رپورٹ میں آپ کو پھر پریشان ہو جانا چاہیے, اور کون سا ٹیسٹ کرائیں بچوں کا؟ تو اس کے لیے ہم نے وہ اسکور بنائے جس کو ہم ریپڈ اسکور کہتے ہیں. 3 سوال ہیں, آپ کے ذریعے سامعین تک پہنچائیں گے. 30 سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا کہ ڈائبٹیز ہے کہ نہیں, آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. اگر ایج 40 سے کم ہے تو 0 لکھ لیں, 40 اور 50 کے درمیان ہے تو 1 لکھ لیں, 50 سے اوپر ہے تو 3 لکھ لیں. ابھی آپ کو ایک سوال ہے, اس کا اسکور پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. ایج 40 سے کم 0, 40 سے 50 1, 50 سے اوپر 3. دوسرا, فیملی میں ڈائبٹیز ہے کہ نہیں. اگر امی ابو بہن بھائی اور بچوں میں ڈائبٹیز نہیں ہے تو 0 لکھ لیں. 0 لکھ لیں. اگر کسی ایک کو اس فیملی ٹری میں ڈائبٹیز ہے تو 1 لکھ لیں, 1 لکھ لیں. یہ 2 سوال ہو گئے. تیسرا, ویسٹ سرکمفرنس, پیٹ کی گولائی میکسیمم والی. اگر مردوں میں 35.5 انچ سے کم ہے تو 0 لکھ لیں, 35.5 انچ سے زیادہ ہے تو 2 لکھیں. اور لیڈیز میں اگر 31.5 انچ سے کم ہے تو 0 لکھیں. اور 31.5 انچ سے کم ہے تو 0. ہاں, اور 31.5 انچ سے زیادہ ہے تو 2 لکھ لیں. اب یہ 3 سوال ہو گئے. اگر آپ کا اسکور 4 آ رہا ہے یا 4 سے زیادہ تو آپ کو ڈائبٹیز ہے یا ہونے والی ہے, پلیز جا کے چیک کرائیں. اور پروفیسر صاحب, جب کسی کو ذکر کرو کہ بھائی آپ تھوڑا ویٹ کم کریں, کرنا چاہیے, تو باڈی شیمنگ ہو گئی. کیا کہہ رہی ہیں, باڈی شیمنگ کی ٹرم بھی مسئلہ یہ کہ جدھر وزن کی بات کرو, کسی کی بات کرو تو آگے سے پڑ جاتی ہے, ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یو آر باڈی شیمنگ. اصل میں کہتے ہیں یار ہیلتھ کی بات کر رہی ہوں, میں تو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں, باڈی شیمنگ نہیں ہے, اٹس اے کنسرن. مذاق نہ اڑائیں, لیکن کنسرن تو ہے نا. اس وقت ہمارا ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں 3 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, جو ڈیٹا کہہ رہا ہے, جو پبلشڈ ہے. اتنے ہی لوگ ڈائبٹیز کے دروازے پہ ہیں. اور اگر موٹاپے کی بات کر لیں, اس اوور ویٹ کو جو ایشین کٹ آف ہونا چاہیے, تو 75% پاکستانی اوور ویٹ. اچھا پروفیسر صاحب, میرا 2 سکور آ رہا ہے, میں کہاں ہوں, دروازے پہ ہوں یا باہر ہوں؟ نہیں, ابھی تو آپ بہت چھوٹی لگ رہی ہیں نا, اس لیے 40 سے اوپر ہوتے ہی نہیں. بس ایک سوال میں, ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ میں سر وہ 1 پہ آ رہی ہوں. اس کا بتا دیں مجھے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر ڈائبٹیز ہو جائے, کوئی بھی ٹائپ ہو, بس آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو آپ انسولین پہ فوراً آ جائیں تو آپ کے لیمز بچے رہتے ہیں اور آپ کا باڈی میٹابولزم بھی صحیح چلتا ہے, اور اگر میڈیسن کھائیں گے تو آہستہ آہستہ ویکن ہو جائے گی آپ کی. یہ مجھے نہیں. پہلی بات تو اس پہ ایک اور اچھا آپ کے ذریعے سے مجھے آئیڈیا مل گیا. پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ بارڈر پہ بھی آ گئے ڈائبٹیز کے, یہ بچا جا سکتا ہے. پلیز یہ میسج قوم کو دیں, وزن کم کریں اور بچ جائیں. میں 2 آ رہا ہے میرا سکور, دیکھیں کیا مطلب ہے. کچھ نہیں, مجھے پہلے اپنا سکور کرنے دو. آپ اسی طرح چلتی رہیں. تو مطلب ڈرونی کیا ہے کہ ڈر کہاں ہے, جب 3 4 سے اوپر جائیں, 4 تو میں تو 2 پہ ہوں. آپ تو بہترین ہیں. وزن کم کرنا ہے, لیکن اور اگلی بات جو بالکل نئی سائنس آئی, ایون ڈائبٹیز ہو جائے,
ایون جن کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے اگر یہ وزن کم کر لیں ریورس ہو جائے گی. پلیز یہ میسج دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے. اب انسولین کی بات، دوائیوں کی بات تو نیکسٹ اسٹیپ ہے. اگر لوگ ڈائبٹیز ریورس کرنے پہ لگ جائیں، صحیح بات، صرف ایک ہی طریقے سے ہوگی، وزن کم کر، صرف ایک طریقے سے وزن. اب اور کتنا وزن آئیڈیل ہے، لوگوں نے جب وزن کم کیا تو دیکھا انہوں نے کہ جی ڈائبٹیز ریورس کتنا ہو گئی. وزن آئیڈیل ہے. میں آپ کے ذریعے سے بہت آسان میسج دینا چاہتا ہوں، بہت آسان. دیکھیں پاکستانی قوم کی ایوریج ہائٹ 5 سے 6 فٹ کے درمیان. بالکل صحیح ہے، 5 8 5 9 ہاں اس طرح 90%. 5 9 تو بڑے اسمارٹ لوگ بتا رہے ہو، ورنہ 5 6 5 4 5 سے 6 فٹ کی درمیان ایوریج ہائٹ ہے پاکستانیوں کی 90%. تو 5 فٹ کے آدمی یا عورت کو اپنا وزن رکھنا چاہیے 50 کلو، اور 5 4 نہیں، اور 6 فٹ والے کو رکھنا چاہیے 70 کلو، میں کہوں، اور 5 6 والے کو رکھنا چاہیے بیچ میں 60 کلو. 60 کلو. اب اس کے درمیان میں آپ خود کر لیں. صحیح ہے، 60 سے 65 کا بس. ڈاکٹر صاحب لاسٹ مجھے بتائیں، لاسٹ ایک لاسٹ سوال بتائیں، کیا ڈائبٹیز کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے یا وزن بڑھنے کی وجہ سے ڈائبٹیز ہوتی ہے؟ وزن بڑھنے کی وجہ سے ڈائبٹیز ہوتی ہے، وزن بڑھنے کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے، وزن بڑھنے کی وجہ سے کمزوریاں تو ہوتی ہیں. مین کلپریٹ از دا وزن. بس صحیح ہے. ڈائبٹیز کی وجہ سے آپ کا وزن نہیں اور بڑھے ڈاکٹر گا، صاحب- وزن کی وجہ سے آپ کو ڈائبٹیز ہوگی. کیا آئی ریسٹ مائی کیس. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور اتنے فٹ ہے ماشاءاللہ کہ میرے ساتھ میں اسپرنٹ کبھی نہیں لگاؤں گا، مجھے پتا ہے آپ جیت جائیں گے مجھ سے. ڈاکٹر عبد الباسط ہمارے ساتھ تھے. آئی اوپنر، جواب تو بہت اچھے تھے پروفیسر، سوال بھی ٹھیک. آئی اوپنر. سوال بہت اچھا. سوال بہت شکریہ. ایک اور سوال پوچھ لو، بہت کیا امپورٹنٹ ہے. بتائیں. پان، گٹکا، نسوار، ان سے ڈائبٹیز ہوتی ہے؟ آنسر از یس. یس. آنسر چھالیے سے بھی خالی سگریٹ تو خیر ٹاپ پہ ہی ہے، مگر سارے ٹوبیکوز سے ہوتی ہے. پلیز میسج دے کے اس کے ذریعے سے پہلے تو ادھر ہی میسج دے دینا، ہیلو قوم کو جو یہاں لوگ ہیں پہلے وہ سن لیں، اور جو پھر اس کے بعد کیمرے کی اس طرف ہیں آپ بھی سن لیں. کیا بات ہے. پان، گٹکا، چھالیا، اس سے ڈائبٹیز ہوتی ہے. ڈائبٹیز اگر آپ کہیں گے کیسے بارڈر لائن پر ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، بارڈر لائن پر اگر ہیں تو آپ ریورس کر سکتے ہیں اس کو. اور ایون اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے کسی کو تو اس کو بھی وہ ریورس کر سکتا ہے. اپنا لائف اسٹائل نہیں باہر پھینک دیا، کہاں سے ہو گئی.